کہ پاکستان کی اپنے ہی جو فوج ہے اس نے ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل اور کچھ بریگیڈیئرز کو، میرا خیال ہے 7 ایک بریگیڈیئرز کو انہوں نے فائر کر دیا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. یہ فوج کے اندر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہوا ہے. 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ جو عمران خان کی سپورٹ تھی کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے یا کسی قسم کا ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ ملٹری کو ہو جائے، ان کی ایکٹیویٹی سے آپ فوج آپس میں لڑ پڑے. یعنی کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سوڈان میں ہوئی نا، جیسے سوڈان میں ہوئی تو ویسے ہی ہونا کچھ فوجی چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے یہ انقلاب آئے گا، اور یہ انقلاب آ گیا ہے، اور فوج کے اندر بہت عمران خان کی حمایت ہے، اور یہ ہونا یہ ہے کہ جناب جو اس وقت فوج کے اسپوکس مین نے کہا ہے کہ پچھلے 76 سال میں جو کام دشمن نہیں کر سکا، بھارت نہیں کر سکا، وہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم، کچھ پاکستانی اور کچھ فوجی افسروں کا دماغ خراب ہونے کی وجہ سے وہ کام ہو گئے. اور ابھی اس وقت پاکستان کے اندر ایک 4 سٹار جنرل کی نواسی، 3 سٹار جنرل کی بیگم، ایک 3 سٹار جنرل کا داماد، وہ سب جو ہیں وہ اس وقت پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیونکہ فوج کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ہے اس میں آپ کا جو سوشل پرسٹیج ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. نہیں دیکھا جاتا آپ کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے آپ نے کیا کیا. اینڈ دس از ویئر پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. بھارت بھی ایسے کرتا ہے، امریکہ بھی ایسے کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجیں تو ڈسپلن سے چلتی ہیں، وہ کوئی سیاست سے نہیں چلتی. سو جو انٹرنل، میرا خیال ہے پاکستان کی جو فوج کے جو لوگ ہیں، جو پہلے یہ سمجھتے رہے کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھر وہ جنرل عاصم منیر کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے یار ہم کیوں جنرل عاصم منیر کو سپورٹ کریں، وہ سارے کے سارے بڑی غلط فہمی میں مارے گئے ہیں، بڑی غلط فہمی میں مارے گئے ہیں. اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. اور ابھی بھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور یہ کیا ہو سکتا ہے. تو جو فوج نے اپنی جو تلوار ہے نا، انصاف کی تلوار چلا دی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو فوج کی جو انصاف کی تلوار ہوتی ہے وہ شارپ ہوتی ہے اور وہ سوئفٹ ہوتی ہے. اینڈ سکنٹا منٹا جناب انہوں نے کام کر دیتا ہے سارا. پاکستان کو جو ہم جس سے ہم کہتے ہیں نا، وہ نہیں کر سکتے تھے. سو یہ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. میں نہیں سمجھتا یہ تبدیلی جسے وہ کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر اس سے پہلے کبھی آئی ہو، یا اس سے پہلے جو ہے وہ تبدیلی یہ کبھی دیکھی ہو کہ اپنی ہی فوج کے خلاف اپنے ہی فوجی جوان اٹھ کھڑے ہوں. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. اٹ ہیز نیور ایور ہیپن ان دا ہسٹری آف پاکستان. اور کچھ پاکستانی فوجی جو تھے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بغاوت کروانے کی کوشش کی اور عمران خان کو بیوقوفانہ طریقے سے محسوس کرایا. مجھے کسی ایک بڑے سینئر بندے نے بتایا ان دی گورنمنٹ، انہوں نے بتایا کہ جس دن عمران خان کو پاکستان کی کورٹس نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ پروڈیوس کریں، اور اس کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا اور کہا کہ آپ صبح جا کے ہائی کورٹ میں پیش ہوں، اس دن عمران خان جو پولیس کے جو گیسٹ ہاؤس میں گئے، تو گیسٹ ہاؤس میں وہاں پہ جاتے ہی انہوں نے ایک فوجی کا نام لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ یہ میجر عادل راجہ کیا کہہ رہا ہے. میجر عادل راجہ نے 2 دن سے میں تو ٹی وی نہیں دیکھ سکا یا یوٹیوب نہیں دیکھ سکا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے. سو اب آپ امیجن کریں کہ ایک وزیر اعظم جو کہ سابق وزیر اعظم جو کہ بہت لمبی چوڑی چیزوں میں انوالو ہے، وہ ایک ریٹائرڈ فوجی کی پولیٹیکل ایکومن سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور وہ جو ریٹائرڈ فوجی ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن عمران خان نے یہ سمجھا کہ میں بغاوت کرا سکتا ہوں. بیسیکلی عمران خان چاہتے تھے کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے. عمران خان چاہتے تھے کہ فوج کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، تو تب جا کے میں کہوں کہ جناب ٹھیک ہے. اب ہونا یہ تھا کہ اگر فوج کے اندر بغاوت ہو جاتی تو عمران خان نے کہنا تھا یہ تو نیچرل پروسیس ہے، لوگ کیونکہ آپ وہ نہیں کام کرنا چاہتے عاصم منیر کے خلاف. اور یہ وہ عمران خان ہے جس نے جنرل عاصم منیر کو روکنے کے لیے ہر کام کیا.
فوج کے لیے رکاوٹیں پیدا کی، حکومت کے لیے رکاوٹیں پیدا کی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال جو پاکستان کے اندر جو ہیجان رہا، بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں لو جی یہ تو فوجی بیانیہ ہے، یہ تو اسٹیٹ کا بیانیہ ہے. نہیں، یہ پاکستان کا بیانیہ ہے. دیکھیں ہم لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ فوج کی پاور کیا ہے، فوج کیا کرتی ہے، اور سیاستدان کتنے جوگے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سویلین سپریمیسی ہو، پر سویلین سپریمیسی آپ کو فوج نے نہیں دینی. سویلین سپریمیسی سویلین اداروں نے لینی ہے. تو جب تک وہ ہی نہیں کھڑے ہوں گے تو عوام، جنرل پبلک اور جو کمنٹیٹرز ہیں، جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، یا جو چیزوں کو فورسی کر رہے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اب سیاستدان بک جاتے ہیں جا کے بند کمروں میں، اور عوام کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. عوام نے خود دکھلو ہے. عمران خان پچھلے 26 سال کے جو کیریئر ہے ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بکا ہوا تھا. ٹھیک ہے، فوج سے ہر قسم کی مدد لے رہا تھا، فوج سے ہر قسم کی سپورٹ لے رہا تھا، سیاسی سپورٹ لے رہا تھا، بل پاس کروا رہا تھا، منی بل پاس کروا رہا، مطلب کر کے. یار یہ تو شرمندگی کی باعث ہے یار. ووٹ لے کے بھول جاتے ہو لوگوں کو، اور پھر جا کے فوجیوں کو کہتے ہو مجھے یہ کام کرا دو، مجھے یہ کام کرا دو، اور ہمیں کہتے ہو ہم سویلین سپریمیسی ہے، ہم نے اچھی ملک بننا ہے، ہم نے کٹارے سے اچھا ملک بننا ہے. ہم نے کون سا ملک بننا ہے یار؟ جب آپ لوگوں کی حرکتیں ہی اچھی نہیں ہیں، آپ لوگوں کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کر کیا رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ نے عمران خان نے جو ظلم کیا ہے نا پاکستان کے اندر، میں اسے ظلم کہتا ہوں. مجھے عمران خان یا آصف زرداری یا نواز شریف یا مریم نواز سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. مجھے ہمدردی ہے پاکستان کے نظام سے. عمران خان نے جو ظلم کیا ہے نا جی، ظلم یہ اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے فار ہز سیک، فار ہز ایگو، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. اس کو پتہ یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے. ابھی نندن جیسے واقعہ جب ہوا تھا، ابھی نندن کا جہاز گرا تو ساری حکومت کٹھی ہوئی، اپوزیشن کٹھی ہوئی، تو وزیر اعظم کہتا ہے میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. امیجن کریں یار، یہ ادھر نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا ہوا ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا فار دا سیک آف دا کنٹری. یہ پاگل شخص تھے. یقین کر کے مانے، میں دیکھیں آپ نے، آپ کی جو لائلٹی ہے نا وہ اسٹیٹ سے ہونی چاہیے، لائلٹی انڈیویجول سے نہیں ہو سکتی. اور اس بندے کے بارے میں ہمیشہ 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 ایک چیز یاد رکھیں، میں دس از میرا کرکس ہے، جو بندہ انڈیویجولس کو مضبوط کرے اس سے بچیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اور جو بندہ اداروں کو مضبوط کرے، کیونکہ عام آدمی کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ اداروں کے مضبوط ہونے سے ہوتا ہے. عام آدمی کو فائدہ انڈیویجول سے نہیں ہوتا. یہ انڈیویجولس تو اپنے دوستوں کو فائدے دیں گے، یہ تو اپنی مرضی سے فائدے دیں گے، یہ تو جب جاگیں گے تو فائدے دیں گے نا. انہوں نے کیا، اگر ادارہ مضبوط ہوگا. میں آج کل امریکہ میں، یقین کر کے مانے ادھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں سیاست کیا ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. میں ادھر جہاں پہ ہوں تو میں رات کو مجھے بھوک لگی تو میں نکلا باہر دوست کے ساتھ. تو ہم ایک نیئرسٹ ایک شاپ تھی، وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں تھیں، تو وہاں بہت سارے انڈین پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑا بڑا زبردست چل رہا تھا. تو میں دوست کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ پاکستان ہوتا نا ادھر پولیس نے آ جانا تھا. تو انہوں نے کہنا سی کہ ہاں جی کی چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، دیو نا ادھر ساڈا بھی خرچہ دیو. ٹھیک ہے، مطلب جو ہمارا ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہے، ہم وہاں پہ دیکھ رہے تھے پولیس کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگر کوئی وہاں پہ ایکٹیویٹی کرتا ہے، حرکت کرتا ہے. سو یہ نظام ہے. لوگوں کو کاروبار کرنے دیں یار. لوگوں کو کیا سیاست میں الجھا دیا آپ لوگوں نے. لوگوں کو کاروبار کرے. سارا پاکستان، ہم تو کہیں، ہماری تو محفلیں خراب ہو جاتی ہیں. ہمارے دوست بہت سارے ادھر امریکہ آج کل آئے ہوئے ہیں، ہم کسی فنکشن پہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں سیاست شروع ہو جاتی ہے، جہاں پہ بیٹھتے ہیں سیاست شروع ہو جاتی ہے. کوئی معاشرے کی بات نہیں، کوئی اخلاقیات کی بات نہیں ہے، کوئی جنرل باتیں جو زندگی میں ہوتی ہیں ہم کرتے ہیں. ہمیں ہمارے تو معاشرے کو تباہ کر دیا ان سیاستدانوں نے. اب یہ دیکھیں، اور سیاستدانوں نے فوجیوں کے ساتھ مل کے، فوج کے جنرلز کے ساتھ مل کے، ان سیاستدانوں کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ آ سکیں. اور پھر بعد میں فوج کو گالیاں دیتے ہیں. پہلے بھی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، بند کمروں میں فوج کو گالی دیتے ہیں، ان سے فائدے لیتے ہیں. باہر آ کے پھر کہتے ہیں فوجی بہت چنگے ہیں. پھر جب فوجی جو ہیں آپ کی سپورٹ نہیں کرتے اور آپ ان کو ناراض کر لیا ہے، تو وہ پھر آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں. سو ظاہری بات ہے فوج کے اندر بھی یہ ایک ساری کی ساری یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہو رہی ہوگی کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں. کیونکہ فوج تو ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے پی ٹی آئی کا ذیلی ادارہ. ان واقعات ایسے لگ رہا تھا کہ جو فوج ہے وہ ادارہ ہے پی ٹی آئی کا، عمران خان کی پارٹی کا، جتنے وہ آپس میں مل گل گئے تھے. جسے وہ کہتے ہیں نا، جی میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے، ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے.
ہم نے اپنی ملک کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ماری ہیں جی. کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. ہماری فوج کو عمران خان سوڈان کی فوج بنانا چاہتا تھا, یقین کر کے مانے. وہ چاہتا تھا فار سیک آف میں پاور میں آ جاؤں, اگر اس فوج کے اندر بغاوت اور کو ہو جائے تو ہو جائے. اس بندے کو اپنی فوج, اس کو بندے کو اتنی کیوں ہمدردی ہے ملک سے اندر سے. اور یہ لوگ ہیں. اب آج وہ دیکھیں نا کہ وہ فوجی جنرل وہ آ کے جو ایس پی آر کے ہیں لوگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ پائے نا ایسے تھے 3 سٹار جنرل دی بیگم بھی پھاڑ لی. ہم نے تو 3 سٹار جنرل بھی جو ہے نا پنجابی کہتے ہیں تک دیتا ہے. ٹھیک ہے, چلو ادھر آؤ, جنرلز بریگیڈیئر ہر چیز اٹھا لی انہوں نے. یہ کون ہے یار, کیا باتیں کر رہے ہیں, فوج ہے, نظام ہے. ایک بات تو ماننی پڑے گی نا, جب پوری دنیا کی اتحادی فوجی افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھی تو کبھی کوئی سوئسائڈ کر لیتا تھا, کوئی کچھ کر لیتا تھا, کچھ کر لیتا تھا. آپ کو پاکستان فوج کی ایک مثال نہیں ملے گی جہاں پہ کسی فوجی نے جو ہے وہ بغاوت کی ہو, سوئسائڈ کی ہو. ڈسپلنڈ فوج ہے یار. آپ وہاں پہ کوک لانا چاہتے ہیں, آپ اسے سوڈان کی فوج بنانا چاہتے ہیں. وہ جو سیاست میں ان کا کردار ہے اس کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے. وہ جو سیاست میں ان کا کردار ہے ہم بالکل اس کی سپورٹ نہیں کرتے اور سخت مخالفت کرتے ہیں, اور اپنے سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو ووٹ لیتے ہو, جو مینڈیٹ لیتے ہو, جو ہم سے مینڈیٹ لے کے جاتے ہو, اس کو جا کے بیچ نہ دیا کرو. ہمارے ووٹ لے کے آگے جا کے بند کمروں میں بیٹھ کے سودے کر دیتے ہو. اتنے تو یہ ہلکے لوگ ہیں, ان سے بندے نے کیا بات کرنی ہے. زرداری, شریف اینڈ عمران خان, یہ سارے ایسے کرتے ہیں. ادھر سے مینڈیٹ لے کے جاتے ہیں, آگے جا کے کر دیتے ہیں. بیچ میں کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. نواز شریف کھڑا ہو گیا, نواز شریف کو انہوں نے فارغ کر دیا. ابھی نواز شریف کی 4تھی دفعہ صلح ہو گئی ہے, وہ پھر شاید وزیر اعظم بن جائے. اسی طرح زرداریز کی جو ہے وہ صلح ہو جائے تو وہ پھر بن سکتے ہیں. سو جو کوشچن ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے پاکستان نے, جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اسی طرح رہے تو ہمارا کوئی حال نہیں پایا. ٹھیک ہے, اور عمران خان وہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, وہاں سے بیٹھ کے وہ کر دیتا ہے, تقریریں کر دیتا ہے. سارے پاکستانی جو ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں. وہ سارے پاکستانی پاگل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, وہ سمجھتے ہیں ہوں اسی کی کریے تو کی نہ کریے تو کس طرح تو یہ تو دس از ویری انفیئر جو پاکستان میں ہوا ہے. ابھی آپ امیجن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ اتنی دیر کے بعد 9 مئی کے بعد آج جون کی تقریباً 26-27 پتہ نہیں 25-26 ہو گئی ہے. آج انہوں نے اتنے 1.5 مہینے میں ہر چیز کھول کے سامنے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ 9 مئی جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ 6 جنوری ہے امریکہ کا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس دن اسپیکر نینسی پلوسی کی سیٹ کے اوپر کسی بندے نے باہر سے آ کے بیٹھ کے تصویر کھچائی. انہوں نے 4.5 سال سزا دے دی اس بندے کو. تو پاکستانی جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو سزائیں نہ دیں, بالکل دیں. اور میں ایک بات بتاؤں, یہ جو پاکستانی سیاستدان اور جو عمران خان, مجھے باہر بیٹھ کے یار, میں سیاست سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے, کس ڈائریکشن میں چیزیں چل رہی ہیں. یار عمران خان کو سمجھ نہیں دی, عقل تو پردے پہ آ گئے. یہ چنگے پڑھے لکھے لوگ میں نے تو کوئی سمجھ نہیں لگی انہیں. ابھی 9 مئی کے واقعات کے بعد ابھی جو پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ اٹ ول بی بیک آن ٹریک. یہ آ جائے گی چیزیں. ایک چیز کی پریشانی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فوج کو ہر چیز میں انوالو کر لیتے ہیں, ابھی اکانومی میں بھی انوالو کر لیں. سیاستدانوں نے بڑا ظلم کیا, آپ کو پتہ ہے. پہلے سیاستدانوں نے فوج کو پارلیمنٹ میں ڈالا ہے. انہوں نے ان سے سیاسی جماعتیں بنوائی ہیں. باپ جیسی جماعت میں بلوچستان میں ان کے سینیٹرز موجود ہیں جو فوج کے پرسپیکٹو کو سپورٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ. یہ جو چیئرمین سینٹ ہے یہ کون ہے؟ کوشچن اس چیز کی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ تو ہم نے تو پارلیمنٹ مضبوط کرنی تھی, سویلین سپریمیسی لے کے آنی تھی, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا تھا. انہوں نے وہ سارا کچھ انہوں نے دیتا ہے. بلوچستان جاتے ہی کوئی نہیں ہے. اب بلوچستان 6% پاکستان کی پاپولیشن ہے, اور وہ تقریباً 43% آبادی ہے, رقبہ ہے وہاں پہ, لینڈ میس ہے. کوئی سیاستدان وہاں پہ جاتا نہیں ہے, اور جڑے جاتا نہیں وہ سارے وہ علاقہ فوج نے کیپچر کر لیے. وہاں پہ جو سینیٹر آتے ہیں وہ سارے, میں کھلی بات بتا رہا ہوں آپ کو, ٹاکنگ اسٹریٹ اینڈ اوپن. اور جس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے, ان کا کیا نقصان جاتا ہے. عمران خان نے جی جتنی اسٹرگل کی ہے, عمران خان نے ایک دفعہ بلوچستان نہیں گیا, اور نے کہا تو ووٹ ہی کو نہیں میں آتے کہ لین جانا. یہ تو اولاد ہے. یہ تو بلوچستان کو پاکستان ہی نہیں سمجھتے. یہ بلوچستان کو پاکستان نہیں سمجھتے.
یہ بلوچستان کو سمجھتے ہیں یہ فوج کی اب یہ نقصان کس کا ہوا؟ ان کا کیا نقصان ہوتا ہے یار؟ نقصان تو ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں وہ جو بگر پکچر ہم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی، جس کے اندر سویلین سپریمیسی ہو، عوام کا راج ہو، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، وہ ہماری یہ کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی فوج بڑی پیاری ہے، ہر ملک کو اپنے، ہر قوم کو اپنی فوج پیاری ہونی چاہیے جی۔ بھارت کو اپنا فوجی پیارا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دن رات جا کے بھارت کا دفاع کر رہا ہے، وہ اپنے جان مال کا دے رہا ہے، اور اپنے فوجی جو ہے وہ جان دے رہا ہے اور بھارت کا دفاع کر رہا ہے۔ میرا فوجی میرے لیے جان مال قربان کر کے، پاکستان کے لیے کر کے، فوجیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، لیکن جہاں فوجوں کے انکانسٹیٹیوشنل رول ہو وہاں پہ ریڈ فلیگ لگانا چاہیے جی، بات کرنی چاہیے۔ اور پھر مجھے فوج سے کوئی گلہ نہیں ہوگا کہ جی فوجی ہے، مجھے سیاستدانوں سے گلہ ہے، کیونکہ میں ووٹ فوجیاں تو نہیں پاتا، میں سیاستدانوں نو پانا نا۔ تو جس سے جو میرا ووٹ لیتا ہے، میں نے انہوں پوچھنا ہے کہ تو کر کے کی آیا ہوتے، کہ میں اب جا کے کور کمانڈر دے گھر باہر پہ تسی ساڈے بچیاں نو خراب کرن، وہ ساڈے بچیاں نو کٹا دسا خراب کریں، ساڈے بچے آپ ہی خراب ہونے تیار پھر دینے پہ، تو ہم نے اس میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ سو مجھے یہ جو کچھ ہوا سویلین سپریمیسی چاہیے ہمیں، لیکن انج نہیں لبنی یہ جس طرح یہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اور یہ عمران خان صاحب نے تو ہر چیز ہی ریورس کر دی نا۔ 2013 سے 2018 عمران خان صاحب نواز شریف کے پیچھے لگے رہے، کھ نہیں کرن دیتا، نہ انہوں تے نہ اپی۔ 18 سے 23 خود اللہ کے حکم سے جو ہے وہ وزیر اعظم رہے، 4 سال فوج نے لڑائی ہو گئی، انہیں چوک کے باہر سٹیا۔ انہوں نے کیا اٹھایا؟ ڈیموکریٹک پروسیس سے آئے، لیکن فوج پیچھے ہٹ گئی، اس سارے ووٹ آف نو کانفیڈنس، انہوں نے سپورٹ نہیں کی۔ اور ابھی 23 سے 28 عمران خان کی جو ہے نا وہ چترول ہونی ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو 15 سال پاکستان کے تو ضائع ہو گئے نا یار، ان کا کیا جاتا ہے یار؟ میں دیکھیں نا 2013 میں کہاں، ویئر واز آئی ان 2013؟ میں نے جسٹ گریجویٹ کیا تھا یونیورسٹی سے، میں زندگی کے خواب دیکھنے شروع ہوا تھا، اور ابھی